23 اور 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم کسی شک اور تردد میں ہو، مما نزلنا، اس کلام سے جو ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندہ پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو تم بھی لے آؤ ایک سورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لاؤ ان کو بھی جو تمہارے مددگار ہوں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر بچو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یہاں ایک شبہ کا جواب ہے۔ جب یہ دعویٰ پیش کیا گیا، اعبدوا ربکم، اپنے رب ہی کی بندگی کرو، تفسیر ابن جریر میں اعبدوا ربکم کا معنی لکھا ہے افردوا الطاعۃ والعبادۃ لربکم دون سائر خلقہ، طاعت اور عبادت خالص اپنے رب کی بجا لاؤ، کسی اور مخلوق کی نہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی بیان ہے، وحدوا ربکم، اعبدوا ربکم کا معنی ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کی توحید پر آ جاؤ۔ اور لکھا ہے وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ عِبَادَةٍ فَمَانَعَهُ التَّوْحِيدُ، قرآن کریم کے اندر جہاں بھی لفظ عبادت آئے مراد اس کی توحید ہے۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی توحید کو اپنا لو، اس کی وحدانیت کے عقیدے پر آ جاؤ۔ یہ بات تفسیر خازن میں لکھی ہے۔
تو جب یہ دعویٰ پیش کیے گیا کہ اپنے رب کی وحدانیت کا عقیدہ اپنا لو، اس کے سوا کسی اور کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مت سمجھو، اور عبادت کے تمام مراسم اسی کے لیے بجا لاؤ، تو مشرکین نے اس پر شبہ وارد کیا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ آگے سورہ یونس میں آئے گا، ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے؟ اور 19ویں پارے میں سورہ فرقان اس کا صفحہ 467 دیکھیں، 467 آیت نمبر 4۔ وقال الذین کفروا، اس شبہ کا واضح طور پر ذکر کیا گیا، وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک، کافر کہنے لگے یہ قرآن کچھ نہیں مگر ایک جھوٹ ہے، افطرا ہو جو گھڑ لیا ہے اس کو، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس قرآن کو گھڑنے میں دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، یہ بہت بڑی ناانصافی اور جھوٹ کی بات انہوں نے کہی ہے۔ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ انہیں گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھی ہیں۔ وقالو، اور یہ بھی کہنے لگا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ ان کا وہ اعتراض تھا جو اس مقام میں نقل کیا گیا، اس کا جواب ہے۔ اور اعتراض کی وجہ یہ بیان کی کہ ہم اس کو اللہ کا قرآن اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں، کبھی مکھی کی مثال ہے، کبھی مکڑی کی مثال ہے۔ ہمارے بزرگوں اور ہمارے اولیاء کے بارے میں مکھی کی مثال اور مکڑی کی مثال دی گئی۔ مکھی کی مثال تو آپ سن چکے ہیں سورہ حج کے آخری رکوع میں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور مکڑی کی مثال بھی دیکھ لیں، 20ویں پارے کے آخر میں صفحہ 520 سورہ عنکبوت، آیت نمبر 41۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور اپنے حمایتی اور کارساز بنا رکھے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی، اتخذت بیتن، جو مکڑی ایک گھر بناتی ہے، جالا تنتی ہے، تو ان کے خود ساختہ معبودوں کی مثال ایسی ہے جیسا مکڑی کا جالا۔ جس طرح مکڑی کا جالا ناپائیدار اور بودا ہوتا ہے، اس طرح ان کے خود ساختہ معبود، ان کی کارسازیاں اور ان کے اختیارات اتنے ہی بودے اور کمزور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب گھروں میں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ کسی اردو کے شاعر نے کہا ہے یہ غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے، یہ غیر خدا کی اوٹ پناہ مکڑی کے جالے کی سی ہے،
دکھ درد میں رنج و راحت میں بیکار ہی پائی جاتی ہے۔ مکڑی بھی جالا تنتی ہے اور یہ بھی جال بناتے ہیں، یہ بدعتی مولوی اور پیر، مکڑی بھی جالا تنتی ہے اور یہ بھی جال بچھاتے ہیں، وہاں مکھیاں پھانسی جاتی ہیں، یہاں قوم پھنسائی جاتی ہے۔ یہ بھی جال پھیلاتے ہیں قوم کو پھنسانے کے لیے، لیکن اللہ کے سمجھانے پر قربان جائیں کس طرح واضح طور پر کواسر عنکبوت، ان کے اختیارات اتنے ہی بودے ہیں جیسا کہ عنکبوت مکڑی کا جالا ہوتا ہے، ایک جھاڑو آتا ہے سب کچھ اڑا کر لے جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں کبھی ہمارے بزرگوں کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اور کبھی مکھی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دو انداز سے جواب دیے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کوئی شک اور تردد ہے، مما اس کلام سے، نزلنا جو ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندہ خاص پر، تو پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ گھڑ کر لے آئے ہیں تو تم بھی اہل عرب ہو، فصاحت بلاغت پر تمہیں ناز ہے، تم بھی پورا قرآن نہ صحیح ایک سورت اس جیسی لے آؤ۔ بسورتن، عربی گرامر میں جو لوگ اس سے ذرا مناسبت رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جب کلام میں نکرہ ہو، السورہ نہیں فرما، الف لام نہیں، صرف سورتن، اس کا مطلب چھوٹی سی صورت، کوئی چھوٹی سی صورت لے آؤ، من مثلہ، اس جیسی ہو کم سے کم، اور اگر خود نہیں کر سکتے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں اس کلام الہی کے انکار کرنے میں، تمہارے جتنے بھی ساتھی ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ اور سارے مل کر زور لگا کر ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تم اس کو اگر کلام الہی نہیں مانتے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ گھڑ کر لے آئے ہیں، قرآنوں کی کہانیاں ہیں، تو تم بھی اہل عرب ہو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، تم بھی عرب ہو، تمہیں بھی اپنی بلاغت اور فصاحت پر ناز ہے، تم بھی پورا قرآن نہ صحیح ایک چھوٹی سی صورت ہی، بالکل چھوٹی سی صورت ہی بنا لاؤ۔ اس جیسی سے مراد کیا ہے کہ فصاحت بلاغت میں بھی اس جیسی ہو، اپنے مضامین کے ندرت میں بھی ایسی ہو، اس کے واقعات جو ماضی میں گزر چکے آئندہ ہونے والے ان کی صداقت میں بھی ایسی ہو، اس کے امثال و مواعظ کی اثر انگیزی میں بھی اس جیسی ہو، اور اس کی جامعیت دلائل اور براہین جتنے بھی بیان کیے گئے ان کی جامعیت اور معقولیت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کریم جیسی ہو، بنا لاؤ۔ لیکن فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ کر سکو تو ہمارا چیلنج ہے وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ قرآن اسلام کو مٹانے والے مسلمانوں کے دشمن 1500 سال سے پوری دنیا کے اندر اپنا زور لگا رہے ہیں، لیکن آج تک اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں کوئی ماں نے ایسا نہیں جنا جو جرأت کر کے یہ کہہ سکے کہ ہم بھی قرآن کی مثل کوئی ایک سطر ہی بنا کر لا کر پیش کر سکتے ہیں۔ دشمن قرآن کے کیڑے نکالنے والے، شکوک و شبہات اور ان کے اندر خامیاں نکالنے کی کوششیں کرنے والے ناکام ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم جیسی کوئی کتاب، پوری کتاب تو نہ صحیح ایک چھوٹی سی صورت ہی لے آئے۔ کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ جب قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سب سے مختصر صورت ہے، کوئی صورت بھی 3 آیتوں سے کم نہیں، سب سے مختصر صورت وہ ہے جو 3 آیتیں ہیں۔ تو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ عرب کے شعراء نے، بڑے بڑے جو شاعر تھے، بڑے ادیب تھے، انہوں نے اپنا کلام اور اپنے قصیدے لکھ کر لٹکا رکھے تھے، اور بڑا ناز تھا ان کو اپنی فصاحت و بلاغت اور ان قصیدوں پر، اپنی شاعری پر، اور لٹکانے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور ایسا ہے جو ہمارے جیسا قصیدہ لکھ کر پیش کر سکے۔
ایک صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کوثر کسی چیز پر لکھ کر وہ بھی ساتھ لٹکا دی. ان لوگوں نے جس وقت سورہ کوثر دیکھی تھے تو وہ کافر اور مشرک، لیکن اس زمانے کے کافروں مشرکوں منافقوں جیسے بددیانت نہیں تھے، انصاف پسند تھے. انہوں نے دیکھا کہ ہمیں بھی قصیدوں پر ناز ہے اور بڑے بہت زبردست فصاحت و بلاغت اور عربیت سے لبریز ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کی چھوٹی سی صورت کو جب دیکھا، غور کیا الفاظ اور اس کی جامعیت پر غور کیا، تو شرمندگی کے مارے سب نے اپنے قصیدے ہٹا دیے کہ اس کلام کے مقابلے میں اب کوئی حق نہیں پہنچتا کسی اور کلام کو یہاں لٹکایا جائے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کا چیلنج ہے، آج بھی ہے اور آج سے 1500 سال پہلے سے ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. کہ اس جیسی پورا قرآن تو درکنار، ایک چھوٹی سی صورت بھی بنا کر کوئی نہیں لا سکتا، اور آج تک نہیں کوئی چیلنج قبول کر سکا. 15 پارے کے ایک آیت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج اس انداز سے سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہے. صفحہ 376 اس کی آخری سطر کا آخری جملہ. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، میرے نبی آپ اعلان کر دیں، لَئِن اگر اجتمعت الانس والجن جمع ہو جائیں انسان بھی اور جن بھی، ساری دنیا کے ارب ہا انسان بھی اور ان کی مدد کے لیے جن بھی جمع ہو جائیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اس کام پر ان یاتوا بمثل ھذا القرآن کہ لے آئیں ایسا قرآن لانے کے لیے ساری دنیا کے جن و انس اکٹھے ہو جائیں، لا یاتون بمثلہ نہیں لا سکیں گے ہرگز ایسا قرآن، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کے لیے پورا زور لگا دیں، ہرگز بھی ایسا قرآن نہیں لا سکیں گے. کیسا چیلنج ہے قرآن کریم کی صداقت کے لیے. انہوں نے اعتراض کیا اس بات پر کہ ہمارے بزرگوں کو مکڑی مچھر سے مثالیں دی جاتی ہیں. فرمایا پہلے تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو قرآن کریم کو ہم نہیں مانتے، یہ گھڑ کر لائیں، تو تم بھی گھڑ کر کوئی چھوٹی صورت لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا تو ہرگز نہیں کر سکو گے. اچھا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کا لفظ جو ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلا لاؤ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو جو تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے. اور وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ سے دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ تمہارے خود ساختہ معبود ہیں
جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کی مدد بھی لے لو۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر، دوسری تفاسیر کے اندر یہ تفسیر بیان، امام راضی نے تفسیر کبیر میں، ابن کثیر تفسیر مدارک کے اندر یہ بات ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو کہ وہ حاجت روا مشکل کشا ہیں، ان کی بھی مدد لے لو اس کام کے اندر کہ وہ تمہارے مددگار بن کر ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آئیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہمارا چیلنج ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، لہذا اب انکار چھوڑ دو۔ انکار کرو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ یہ انکار کرنے والے جتنے بھی اللہ کی توحید کا منکر، قرآن کا منکر، ان کو اللہ آگ میں ڈالیں گے۔ والحجارہ، اور پتھر ہوں گے۔ پتھر سے مراد دو قسم کے پتھر ہیں، یا تو گندک کا پتھر ہے جو آگ کو تیز کرتا ہے، ان جہنمیوں کی سزا میں شدت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ گندم کا پتھر بیچ میں ڈالیں گے۔ اور دوسری تفسیر زیادہ موضوع ہے، اس سے مراد وہ پتھر ہیں جو انہوں نے خود ساختہ معبود بنا کر، ان کے پتھر بنا کر، بت بنا کر کو پوجتے ہیں، ان کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ ان کے عذاب کی اور ان کی تکلیف کی شدت ہو، اپنی آنکھوں کے سامنے خود بھی جلیں گے، اور ان کے خود ساختہ معبود جب جلیں گے تو پھر ان کی اس تکلیف میں اور اضافہ ہوگا کہ ہم جن کو اپنا سہارا سمجھتے تھے، اپنا حضرت مشکل کشا سمجھتے تھے، آج وہ بھی ہمارے ساتھ عذاب میں گرفتار ہیں۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہوں گے جو اللہ کے توحید کے منکر ہوں گے اور شرک کرنے والے ہوں گے، والحجارہ، ان کے خود ساختہ معبود ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ آگ ان کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے قرآن کریم کا ایک اصول ہے، جہاں کہیں تخویف ہوتی ہے، تخویف ڈراوا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ڈراوا ہے منکرین کے لیے۔ جہاں ڈراوا بیان ہوتا ہے وہاں فوراً متصل ساتھ بشارت بھی ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں بشر الذین آمنوا، خوشخبری سنا دو ایمان والوں کو۔ اور ایمان والوں سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے توحید کو مان گئے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو مان گئے ہیں، جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کے دعوے کو مان چکے ہیں۔ آمنو سے مراد یہ ہے، روایتی آمنو نہیں، جو اللہ کی توحید کے قائل ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بات، آج نقطہ سمجھ لیں، قرآن کریم کے اندر جہاں ایمان کا ذکر ہوگا وہاں پکے ایمان والے مراد ہوں گے، جہاں کافر کا ذکر ہوگا پکے کافر مراد ہوں گے۔ دل میں لوگوں کی قرآن ذکر نہیں کرتا۔ یہ دوغلے جو ہیں، جو ہماری طرح کے نام نہاد مسلمان ہیں، با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، مسلمان ملے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، برہمن ملے رام رام کرنے لگ جاتے ہیں، ایسے نہیں، پکے ایمان والے مراد ہوتے ہیں۔ جہاں مومن کا ذکر ہوگا پکے مومن، جہاں کافر کا ذکر ہوگا پکے کافر مراد ہوں گے۔ وبشر الذین آمنوا، جہاں بھی قرآن کریم کے اندر ایمان کا لفظ آئے گا مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کو قبول کر چکے ہیں، اس پر آ چکے ہیں۔ فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو، وعملوا الصالحات، عقیدہ توحید بھی ہے، وعملوا الصالحات، اچھے کام کیے، اچھے کام جہاں بھی آئیں گے عامل صالح مراد سنت کے مطابق کام کرنے والا، یعنی توحید و سنت کے عقیدے پر جو قائم ہے، اللہ کی توحید پر بھی قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کوئی کام بھی عمل صالح نہیں بن سکتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، یاد رکھنا۔ کتنا بھی خوبصورت بنا کر، میں عنقریب انشاءاللہ ایک کتابچہ شائع کرنے لگا ہوں، اس کا نام ہے عقائد اولیاء، اولیاء اللہ کے عقائد کیا تھے، اس میں تمام بزرگوں کی کتابوں کے حوالے ہوں گے، عبارتیں ہوں گی، عربی میں، فارسی میں ان کا ترجمہ بھی ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے سامنے اولیاء اللہ کو جس رنگ میں پیش کیا گیا ہے، کیا اولیاء اللہ ایسے ہیں یا حقیقتاً اس کتاب کے ذریعے سے، ان کی کتابوں کے ذریعے سے، ان کی تعلیمات کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئے گا کہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے صاف صاف لکھا ہے کہ کوئی شخص ولی بن نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پیروکار نہ ہو۔ اس آدمی کا ولایت سے دور کا تعلق بھی نہیں جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹی ہوئی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، کار شیطان می کند نامش ولی، شیطانی کام کرتا ہے اور نام اس کا ولی ہے، گر ولی اینست لعنت بر ولی، اگر ایسا ولی تو پھر خدا کی پھٹکار ہو۔ ہر ولی اللہ جو ہوگا، اللہ سے دعا کریں اللہ
بزرگان دین اولیاء اللہ کی سچی اتباع اور محبت ہمیں نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور لوگ کچھ بھی کہتے رہیں کہ یہ بزرگوں کے منکر ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، ہمیں اس کی مطلق پرواہ نہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ تعالیٰ ان اولیاء اللہ کی سچی اتباع، ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ لیکن ولی ہوتا وہ ہے جس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے۔ کوئی ایک کام بھی نبی کی سنت کے خلاف، آپ کو اسوہ مبارکہ کے خلاف نہیں ہوتا، اس کا عقیدہ خالص اللہ کی توحید والا ہوگا۔ ہم ولی مانتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، ولی مانتا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، ان کی تعلیمات کا ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کئی دفعہ میں شاید ان مجلسوں کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک وصیت جو ان کے بیٹے نے مطالبہ کیا تھا زندگی کے آخری لمحے کے اندر کچھ وصیت فرمائیے، تو اس کے چند جملے میں سنایا کرتا ہوں کبھی کبھی، اور وہ کتاب ہے فتوح الغیب، وہ کتاب مل جاتی ہے بازار کے اندر، اردو ترجمہ مل جاتا ہے اور عربی میں مل جاتی ہے۔ میں عربی کے جملے سنانا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے جب کہا کہ اوصینی بما اعمل بہ بعدک، ابا جان کچھ وصیت فرما جائیں تاکہ آپ کے بعد اس پر عمل کریں، فرمایا علیک بتقوی اللہ، فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، صرف اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تخف احدا سوى اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈرنا، یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ ولا ترجو احدا سوى اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے امید بھی نہ رکھنا، ولا تثق باحد غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو پختہ طاقت کا مالک مت سمجھنا، سب بودے اور کمزور ہیں، اللہ کی طاقت قوی بھی ہے، عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے، قاہر بھی ہے۔ اور پھر فرمایا التوحید، پھر فرمایا التوحید، تیسری مرتبہ التوحید علیہ اجمال کل، اللہ کی توحید کے قائم رہنا، توحید پر قائم رہنا، توحید پر قائم رہنا، سارے انبیاء اکرام علیہ السلام، سارے اولیاء اللہ اللہ کی توحید کے عقیدے پر قائم رہتے ہیں۔ ولی یہ ہوتے ہیں، ہم ان کو ولی مانتے ہیں، ٹھگوں کا ولی نہیں مانتے میرے دوستو۔ کوئی ہم سے راضی ہو یا ناراض، اگر مرزا قادیانی جعلی نبی کو نبی نہیں مانتے تو جعلی ولی کو ولی بھی نہیں مانتے۔ اللہ کے سچے نبیوں کو نبی مانتے ہیں، سچے ولیوں کو ولی مانتے ہیں۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر بے شمار اولیاء اللہ زندہ موجود ہیں، لیکن کسی کی پیشانی پر اللہ نے نہیں لکھا کہ یہ ولی اللہ ہے۔ اللہ نے اس کام کو چھپا کر رکھا۔ چھپایا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک یہ ہے کہ ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھو، ہر آدمی کے بارے میں اچھا گمان رکھو، شاید یہی اللہ کا ولی ہو۔ نبی کی پہچان تو لازمی کرائی گئی اس لیے کہ نبی نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کو نبی پر لازم ہے کہ وہ اب لوگوں کے سامنے کہے انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کسی ولی کو یہ اجازت نہیں کہ لوگوں کا میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس لیے ہر مسلمان کو حکم دیتا ہوں ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو، اللہ کا نیک بندہ سمجھو، اللہ کا ولی سمجھو۔ ہمارے درس میں شاید ایک ساتھی موجود ہے، میں اشارہ نہیں کروں گا اس کی طرف، ہمارے نمازی ساتھیوں میں سے ہے، نوجوان لڑکا ہے جو اکثر بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، یعنی ملازمت کرتا ہے، لیکن مشخص نہیں کروں گا اس کو، میں مجھے اس نے خود بتایا، اور اس کی گفتگو سن کر مجھے اس کی صداقت پر بالکل پورا یقین آیا، کوئی شک نہیں، بہت دھیمے مزاج کا خاموش مزاج نوجوان ہے۔ تو ولی اس کو نہیں کہتے جس نے بڑی لمبی چوڑی خانقاہ بنائی ہو، مریدوں کی فوج ظفر موج ہو، اور وہاں نذرانے شکرانے چندے یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہو۔ اولیاء اللہ اس قسم کے لوگ نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ مزدور بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا نوکر ملازم ولی اللہ ہو سکتا ہے، عدالت کی کرسی پر بیٹھنے والا جج ولی ہو سکتا ہے، پولیس کا افسر پولیس کا سپاہی ولی اللہ ہو سکتا ہے، ہر طبقہ کے انسان ولی اللہ ہو سکتے ہیں، مسجد کا امام خادم ولی اللہ ہو سکتا ہے، مسجد کا امام خادم شیطان بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جس نے لمبی سی داڑھی رکھ رکھی ہے جب مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہی ہوگا۔
یہ باطنی کیفیت ہے، کس حد تک اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کس حد تک اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کے دل کے اندر ہے، کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اس کے دل کے اندر ہے، اس کی اتباع ہے، سمجھو کہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اپنے ولیوں کی سچی محبت اور ان کی اتباع نصیب فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھگوں سے محفوظ فرمائیں۔ اس آیت کی تفسیر انشاءاللہ کل پھر بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ میں آپ حضرات کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اور اس خوش بختی پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار سے کچھ وقت نکال کر یا اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر، دیگر مصروفیات یا دلچسپیوں سے منہ موڑ کر آدھا گھنٹہ چند منٹ قرآن کریم کو دیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتخاب ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، نہ یہ میرا کمال ہے نہ آپ کا ذاتی کمال ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ اس قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتے ہیں۔ جب اس کی مہربانیوں کے فیصلے آتے ہیں کسی انسان کے لیے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس کو، تو اللہ اپنے دین کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ کسی کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا فیصلہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں اور دین کی طرف لگ جاتا ہے وہ۔ یہ اللہ کی مہربانی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بڑی مہربانی اور اللہ سے دعا مانگے، دعا مانگا کریں کہ یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارا کمال نہیں، تیری مہربانی ہے، اس کو قائم رکھنا۔ یا اللہ تو اپنی مہربانی کو قائم رکھنا اور قرآن کریم سے وابستہ رکھنا۔ جو لوگ قرآن کریم سے وابستہ رہے وہ دنیا میں بھی چمکے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور جو قرآن کریم سے من کان فیہ حاضی اعمیٰ وفی الآخرۃ اعمیٰ، جو یہاں اندر رہا وہاں بھی اندر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا بیان کرنا سننا قبول فرما، اے اللہ اپنی کتاب کی صحیح سمجھ عطا فرما۔